لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا نبوة بعد نبوته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا الکریم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے انتہائی معزز و محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو توجہ کے ساتھ سننے کی، پھر ہم سب کو اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ میری زبان سے چند ایسے بول بلوا دے جو اسے پسند آ جائیں اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اس کے مطابق صحیح گفتگو کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ آمنہ کے لال سرکار دو عالم سرور کونین ساقی کوثر تاجدار مدینہ رحمت للعالمین میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل امر ذی بال، ہر وہ امر، ہر وہ معاملہ، ہر وہ کام جو عظمت والا ہے، شان والا ہے، رفت والا ہے، مقام والا ہے، اچھا کام ہے، لم یبدأ ببسم اللہ، اگر اس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے، اللہ کے نام کے ساتھ اس کی ابتدا نہ کی جائے، اس کا آغاز نہ کیا جائے، فہو اقطع، وہ کام برکت سے خالی ہے، اللہ اس کام سے برکتیں اٹھا دیتے ہیں، اس کام سے برکتیں نکل جاتی ہیں۔ اب قرآن کی تلاوت سے بہتر کام، قرآن کی تلاوت سے زیادہ اچھا کام، اور قرآن کی تلاوت سے زیادہ شان اور مقام اور مرتبے والا کام بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے قرآن کی ابتدا کی ہے تو کس سے کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔
ہمیں بھی کوئی اچھا کام کرنا ہو، کوئی سا کام کرنا ہو، اس کی ابتدا کس سے کرنی چاہیے؟ یہاں تک کہ بعض فقہا نے یہ لکھا ہے نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا یہ واجب ہے یا مسنون ہے؟ امام شافعی غالباً رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، اور جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو ہوا ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مستحسن ہے، سنت ہے، پڑھیں گے تو وضو میں برکتیں نازل ہوں گی۔ اگر بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کریں گے تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن اس پہ جو ثواب ہے، اس وضو کے کرنے پہ جو انعامات ہیں، ان سے بندہ محروم رہ جائے گا۔ تو ہمیں کوئی بھی اچھا کام کرنا ہے تو اس کام کی ابتدا کس سے کرنی چاہیے؟ قرآن مقدس میں اللہ نے بہت سی مثالیں دی ہیں۔ انبیاء نے جب بھی کوئی اچھا کام شروع کیا، انبیاء خیر کرتے ہی اچھا کام ہے، انبیاء نے جب بھی کوئی کام شروع کیا تو اس کی ابتدا کس سے کی؟ یہ درس قرآن ہے، کوئی تقریر نہیں ہے کہ میں تقریر جھاڑ کے چلا جاؤں۔ قرآن کا درس ہے تو قرآن کی سیر کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورہ ہود ہے۔ اللہ نے اس میں اپنے ایک پیغمبر جناب سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور اللہ کی توحید کی دعوت لے کے آئے، اللہ کی الوہیت کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور فرمایا انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلا ڈرانے والا آیا ہوں۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے، اللہ کی توحید نہیں مانو گے، اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کا اقرار نہیں کرو گے تو میں تمہیں جہنم سے ڈراتا ہوں۔ آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ کا پیغام کیا ہے؟ فرمایا میری دعوت اور میرا پیغام یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا تم کسی کو الہ نہ مانو، اللہ کے سوا تم کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور دستگیر نہ مانو۔ یہ دعوت لے کے آئے، قوم والوں کو یہ دعوت دی، قوم والوں نے جھٹلایا۔ تفصیلی واقعہ ہے، تفصیل میں جانا نہیں جاتا۔ جب قوم والوں نے جھٹلایا اور جھٹلانے اور تکذیب کرنے کی انتہا کر دی تو اللہ کے پیغمبر جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ اب یہ ماننے والے نہیں، انہوں نے انکار کی انتہا کر دی ہے، یا اللہ اب ان پہ عذاب نازل فرما۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جناب سیدنا نوح علیہ السلام، تو نے 950 سال تک اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا، انہیں اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اللہ کی الوہیت کا پرچار کیا، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ اب میرے عذاب کے لیے یہ تیار ہو جائیں۔ میرے پیغمبر آپ کشتی بنائیے، کشتی تیار کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار فرمائی، کشتی تیار کی، 3 منزلہ کشتی۔ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اشارہ کر کے آگے نکلنا چاہتا ہوں، میرا عنوان یہ نہیں ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ کی طرف سے عذاب کا وعدہ قریب آیا، آسمان پہ بادل آئے، ہر طرف گھٹا چھا گئی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اے نوح اپنی اس کشتی کے اندر سوار کر لے، اپنے ماننے والوں کو اس کشتی کے اندر سوار کر لو، ہر جاندار، ہر جانور کے جوڑے کو
میرا اب عذاب آئے گا، صفحہ ہستی پہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں۔ آپ کشتی میں اپنے ماننے والوں کو سوار کریں اور انہیں سوار کریں جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، آپ کا دامن تھام لیا ہے، اور اسے سوار نہیں کرنا جس نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ کا دامن نہیں تھاما۔ میرے پیغمبر اس کشتی میں جانوروں کو سوار کیجئے، نہیں سوار کرنا تو اس بیٹے کو سوار نہیں کرنا جس نے اللہ کی توحید کی دعوت نہیں مانی۔ بیٹے کو سوار نہیں کرنا، جانوروں کو سوار کرنا ہے۔ جانور یہاں اللہ نے وضاحت نہیں کی کون سے جانور، مفسرین نے اس پہ لمبی چوڑی بحث کی ہے کہ کون کون سے جانور کے جوڑے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار کیے۔ میں اس بحث میں بھی جانا نہیں چاہتا، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ ہمیں اس موقع پہ یہ بتلا رہے ہیں کہ جو اللہ کی توحید کی دعوت نہیں مانے گا، اللہ کے ہاں اس کا مقام اور اس کا رتبہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ ڈنگروں اور جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانوروں کو تو اللہ نے کہا سوار کر لو، لیکن نہیں سوار کرنا تو جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، حتیٰ کہ بیٹے نے نہیں پڑھا تو بیٹے کو بھی سوار نہیں کرنا۔ اس موقع پہ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اس کے اندر سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، بے شک اس کا چلنا اور ٹھہرنا، اس کا چلنا اور رکنا میرے اللہ کے نام پہ ہے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا۔ تو کشتی پہ سوار ہونا ہے، اچھا کام ہے کہ کشتی پہ سوار ہو جاؤ تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تو کس کے نام سے سوار ہونا ہے؟ اللہ کے نام سے، بسم اللہ سے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ اللہ نے یہاں پہ اپنے ایک پیغمبر جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی تھی، جنوں پہ بھی ان کی حکومت، پرندوں پہ بھی ان کی حکومت، حشرات الارض پہ، جنات پہ، فضاؤں پہ، حتیٰ کہ ہواؤں پہ اللہ نے انہیں حکومت عطا فرمائی تھی۔ وہ ہوا کو حکم دیتے تھے، ان کا تخت لے کے ہوا اڑتی تھی، اور 1 مہینے کی مسافت ہوا کے بل بوتے پہ 1 دن میں طے کر لیا کرتے تھے، اور 1 مہینے کی مسافت ہوا کے زور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام 1 رات میں طے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی کہ ان جیسی حکومت نہ پہلے اللہ نے کسی کو دی نہ بعد میں کسی کو دی۔ پرندوں پہ بھی ان کی حکومت۔ ایک مرتبہ ایک جگہ پہ گئے، قیام کیا، رکے تو حاضری لگائی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لگائی۔ جب پرندوں کی حاضری لگائی نا تو اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ مجھے آج ہدہد نظر نہیں آ رہا، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ مجھے آج ہدہد نظر۔ جو عالم الغیب ہو وہ یہ جملے نہیں کہا کرتا کہ میں آج نظر نہیں ہوندا پیا۔ اللہ کے پیغمبر جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام عظمت میں، رفت میں، مقام میں، مرتبے میں، شان میں، رتبے میں بڑے بلند ہیں، لیکن فرما رہے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، من کے ہو گیا ہدہد نظر نہیں ہوندا پیا۔ آگے فرمایا ام کان من الغائبین، یا واقعی وہ غیر حاضر ہے، میں نہیں نظر ہوندا پیا یا واقعی غیر حاضر ہے۔ تو باقی پرندوں نے کہا جی حضرت جی ہدہد تو واقعی غیر حاضر ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام
قرآن مقدس کے جو واقعات ہیں یہ قصے اور کہانی کے طور پہ اللہ نے ذکر نہیں فرمائے. قرآن مقدس کے واقعات کے اندر جو آیات اللہ نے استعمال فرمائی ہیں، ایک ایک آیت ہمارے عقیدے اور نظریے کی اصلاح کے لیے اللہ نے ذکر فرمائی ہے. ایک ایک جملہ ہمارے عقیدے اور نظریے کی اصلاح کرتا ہے. فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا. حدود میں دسیا کوئی نہیں، دس سے پوچھے بغیر غیر حاضر ہویا. لَأُعَذِّبَنَّهُ، میں اس کو سزا دوں گا. حضرت جی کیسی سزا دیں گے؟ فرمایا عذابًا شدیدا، بڑی ڈاڈی سزا دے سا، بڑی سخت سزا دوں گا. پھر آگے فرمایا او لأذبحنہ، او لأذبحنہ، سزا کے دینی میں انہوں کو چھڑ سا، میں اس کو ذبح کر دوں گا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. سورت کا نام سورہ نمل ہے، سورت کا نمبر 27 ہے، آیت کا نمبر 20 ہے، جا کے گھروں میں دیکھیے. فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اس کو سخت ترین سزا دوں گا یا میں اس کو ذبح کر دوں گا. آگے فرمایا اَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا کوئی غیر حاضری کی معقول اور واضح وجہ اور دلیل لائے گا. اَوْ لَيَأْتِيَنِي، یا لائے گا میرے پاس غیر حاضر ہونے کی، بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کوئی واضح دلیل لائے گا، عذر لائے گا. اتھو اللہ ایک بھی مسئلہ سمجھایا، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً سزا نہ دو، اس کو موقع دو کہ عذر پیش کر لے. اگر اس کا عذر معقول ہو تو اس کو معاف کر دو. اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ کہنا، میں اسے سخت سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کروں گا یا میرے پاس کوئی معقول غیر حاضری کی وجہ لائے گا، یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام عظمتیں، رفتیں، مقام، مرتبہ اور شان تو رکھتے تھے، لیکن عالم الغیب جو ہوتا ہے وہ یہ جملے کہا نہیں کرتا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ڈھل نہیں لگی. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، زیادہ دیر نہ ہوئی کہ ہدہد واپس آ گیا. فَقَالَ، جب ہدہد واپس آیا نا تو باقی پرندوں نے کہا بچو آج تیری خیر نہیں، حضرت صاحب اور بڑے جلال چاہے ہیں، حضرت صاحب بڑے غصے میں ہیں، تیری خیر نہیں. وہ ساکیا چھڈو حضرت اور میں آپ پہ گل کر لینا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا ہے ہدہد، اور آ کے کہتا ہے فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. حضرت جی میں وہ خبر لے کے آیا جدا تو پتہ ہی کوئی نہیں. فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، حضرت میں آپ کے پاس وہ خبر لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو علم ہے. بڑا کوئی وہابی آئے، بڑا کوئی گستاخ آئے، اللہ دے نبی نو آدھا پہ میں تھوڑے کو خبر لے کے آیا جدا تو پتہ. اور آج ہمارے دوست کیا کہتے ہیں، نبی تو نبی رہے، ساڑھے پیر فقیر بھی غیب جان دیں، کوئی شے انہاں دے تو مخفی نہیں. اور ہدہد کیا کہہ رہے ہیں، اور اللہ کو ہدہد کے یہ جملے اتنے پسند آئے نا، اللہ نے امام الانبیاء پہ قرآن کی صورت میں نازل فرما کے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیے. فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. اچھا جی تو وہ خبر لے کے آیا جدہ میں نے بھی نہیں پتا تے دس او کے خبر ہے. کہنے لگا وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، میں قوم سبا دی خبر لے کے آیا تے بڑی پکی خبر لے کے آیا. میں قوم سبا کی خبر لے کے آیا ہوں اور بڑی پکی خبر لے کے آیا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا وہ خبر کیا ہے جو تو لے کے آیا ہے؟ قوم سبا کی خبر لایا ہے. کیا خبر لے کے آیا ہے؟ کہنے لگا میں خبر لے کے آیا ہوں وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ،
میں خبر لے کے آیا ہوں اس قوم کی جو اللہ کو چھوڑ کے سورج کے پجاری بن گئے، اللہ کو چھوڑ کے سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات لے کے آیا ہوں، انی وجدت امراتن تملکہم، میں دوسری خبر یہ لے کے آیا ہوں کہ انہاں کی زنانی نو اپنا بادشاہ بنا لے۔ سیاسی حالات اس قوم کے یہ ہے کہ ان کی حکمران عورت بن گئی ہے۔ ہدہد نو یہ گل بڑی عجیب لگی، ہدہد نو یہ گل بڑی عجیب لگی کہ زنانیاں کو حکومت آ گئی۔ وہ ہدہد کدی اس زمانے چوے آنا تے یہ گل کدی نہ آکھیا۔ ساڈے ملک وچ بھی حکومت زنانیاں دی تے ساڈے گھراں وچ بھی حکومت زنانیاں دی، مولویاں دے گھر تے زیادہ حکومت زنانیاں دی ہوندی نا، میں آپ بھی مولوی ہاں۔ بہرحال عجیب سا ماحول ہے ہمارا۔ رانا صاحب دی میں گل کردا پیا، مت کہ کوئی کسی اور بنے جاؤ۔ جی ہاں، تو ہدہد کو یہ بات بڑی عجیب لگی، مرد موجود ہے، جوان موجود ہے، فہم و فراست اور عقل و فہم والے لوگ موجود ہیں، اور حکومت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور دوسرا کام ہے اللہ نو چھڑ کے سورج دے پجا۔ بہت کوئی سمجھدار وہ ہدہد تھا، دو جملوں میں اس نے پوری قوم کی نقشہ کشی کر دی کہ سیاسی طور پہ بھی وہ قوم ابتر ہو چکی ہے اور مذہبی طور پہ بھی وہ قوم پستیوں کی انتہا پہ جا چکی ہے۔ سیاسی طور پہ حکمران عورت کو بنا بیٹھے ہیں اور مذہبی طور پہ اپنا معبود سورج کو مان بیٹھے ہیں۔ اب جواب میں اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اے نہیں آکھیا بجیڑی گل تو کردہ پہ ہیں انجی ہے، فرمایا کالا سننظر، کالا سننظر، دیکھیے گا گھروں میں جا کے۔ اس لفظ کا ترجمہ آیت کا نمبر 27 ہے، سورت کا نام سورہ نمل ہے، سورت کا نمبر بھی 27، آیت کا نمبر بھی 27، 19واں پارہ ہے۔ گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے۔ میں یہ نہیں کہتا میرے کسی استاد اور بزرگ کا ترجمہ اٹھائیے، جائیے گھروں میں جا کے، جس عالم کا ترجمہ آپ کے پاس موجود ہو، خواہ اس کا تعلق بریلوی مسلک سے ہو، دیوبندی مسلک سے ہو، اہل حدیث مسلک سے ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی اہل تشیع مسلک کا عالم، اس کا ترجمہ آپ کے گھر میں موجود ہے، اٹھائیے جا کے دیکھیے۔ ہر عالم کا ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھیے، پڑھیے، اگر میری بات غلط ہو، کسی عالم نے اس کی تردید کی ہو، جو چور کی سزا میری سزا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، سننظر، ہم تحقیق کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ تحقیق کریں گے۔ کہ کس بات کی حضرت تحقیق کریں گے؟ اصدقت، کیا تو سچ کہتا ہے؟ ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے ہے، جھوٹ بول رہا ہے یا سچی بات کر رہا ہے، ہم تحقیق کریں گے۔ سننظر، اسا ویکھساں گے۔ جو عالم الغیب ہو وہ یہ جملے کہا نہیں کرتا، جو حاضر و ناظر ہو وہ یہ جملے کہتا نہیں ہے، ایسی ویکھساں تو سچی گل کردا پیا یا تو کوڑا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جملہ کہنا سننظر، اس بات کی دلیل ہے کہ عالم الغیب صرف کون ہے؟ حاضر و ناظر صرف کون ہے؟ اور اس سے ہمیں ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلتا ہے، کوئی بندہ گل کرے نا تے اکھا بند کر کے مان نہیں لینی چاہیے، تحقیق کر لینی چاہیے۔ میں بات کر رہا ہوں نا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے مان لیں بس ٹھیک ہے اس جڑی گل کی تھی۔ جائیں گھروں میں جا کے، الحمدللہ سارے ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، اور اکثر کے گھروں میں ترجمے والا قرآن ہوگا، گھروں میں جا کے دیکھیے، تحقیق کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں سننظر، ہم تحقیق کریں گے۔ تو تحقیق کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ کوئی بات کرے نا، دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، جس معاملے میں بھی کوئی بات کرے
تحقیق کرنی چاہیے۔ آج یہ جو فرقہ بندی ہمارے ہاں رواج پا چکی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی ممبر پہ بیٹھ کے بات کرتا ہے اور ہم بغیر تحقیق کے، بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ پوچھے فوراً مان لیتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ وہ ایسے ویڈیو کلپ سنتا ہوں، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ یہ بات کیسے کر رہا ہے، اور حیرانگی اس سے بڑھ کے اس بات پہ ہوتی ہے کہ سننے والے سن کیسے رہے ہیں۔ بات کرتا ہے اور سننے والے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ کوئی ان میں صاحب فراست، صاحب عقل نہیں ہوتا کہ بندہ صرف اتنا ہی سوال کرے، با حضرت جی جڑی گل کر دے پہ وہ یہ کوئی حوالہ ہی دے، یہ بات جو کر رہے ہیں آپ کوئی ریفرنس دے دے، کوئی حوالہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سننظر، ہم کیا کریں گے؟ تحقیق کریں گے۔ تو تحقیق کرتے رہنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ کوئی خبر لائے، کوئی بات آپ تک پہنچائے۔ آج ہمارے اب بدگمانیاں جو زیادہ پھیل گئی ہیں، اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے ایک ہی کان چو سننے آتے فوراً مان لینے، اور تیرے بارے میں فلاں نے یہ کہا تھا، اکھا بند کر کے یہ نہیں کہ تحقیق تو کریں گے بات۔ اور بعض اوقات تو اتنی بات غلط ہوتی ہے اور کہ اس کا جھوٹ اسی وقت نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن بس اس نے کہہ دیا مان۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، ایک بندہ بھاگتے ہوئے جا رہا ہے ایک کتے کے پیچھے، کسی نے کہا بھائی کیا ہو یہی، کیوں کتے پیچھے نہ سے ورنہ؟ اس آ کیا کتا میرا کان لے گیا، کتا میرا کان لے گیا۔ اس بندے نے دیکھا کان تو دونوں اس کے ساتھ ہیں، اس آ کیا کان تے دو ہی لگے ہوئے تیرے نال، تیرا کان کیویں لے گیا؟ اس آ کیا وہ فلانے آ کے ہے تیرا کان لئی بندہ، نہیں دیکھنا میرے کان ساتھ ہیں یا نہیں ہے، بس بھاج ہو گیا۔ تو تحقیق کرنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں میں تحقیق کروں گا۔ حضرت تحقیق کیسے کریں گے؟ فرمایا اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے کے جا ملکہ بلقیس کے پاس، قوم سبا کے پاس، فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، اور وہ خط ان تک پہنچا، وہاں پہنچا، اور پھر وہاں بیٹھ کے دیکھ اس کا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ ہدہد اڑا اور ملکہ بلقیس اپنے محل میں سو رہی تھی، اپنی آرام گاہ میں، اپنی خوابگاہ میں سو رہی تھی، آرام کر رہی تھی۔ دروازے بند ہیں، باہر پہرے دار کھڑے ہیں، کھڑکیاں بند ہیں۔ ہدہد نے دیکھا ایک روشن دان کھلا ہے، اس روشن دان سے اندر داخل ہوا اور ملکہ بلقیس کے سینے پہ خط ڈال دیا، اور واپس اسی روشن دان میں بیٹھ کے دیکھنے لگا کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کی جب آنکھ کھلی تو حیران رہ گئی، خط بند کمرے میں، دروازے بند، کھڑکیاں بند، کیسے پہنچ گیا؟ جب خط دیکھا، قالت ایھا الملأ، قالت ایھا الملأ، سارے وزیروں مشیروں کو اکٹھا کیا، فرمانے لگی اے میرے وزیروں، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک بڑا عزت والا خط آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں اس نے کہا کون سا خط آیا ہے؟ عزت والا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس نے خط کو احترام کے ساتھ پیش کیا، اور خط کا احترام کیا جو اللہ کے نبی کا یا نبی کے کسی خط کا یا نبی کے کسی پیغام کا یا نبی کے کسی بول کا، نبی کی کسی سنت کا احترام کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں ایمان کی دولت ضرور ڈال دیتے ہیں۔ بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس نے کہا میرے پاس عزت والا خط آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ملکہ صاحبہ خط میں ہے کیا؟ تو ملکہ کہنے لگی اس خط میں یہ ہے انہو من سلیمان، انہو من سلیمان، یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّهُ، اور یہ خط شروع ہو رہا ہے، کس سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی اچھا کام شروع کرنا ہے، کسی بھی اچھے کام کی ابتدا کرنی ہے تو کس چیز سے کرنی ہے؟
اللہ کے محبوب نے فرمایا جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں ہوگی اس میں سے برکتیں اللہ اٹھا دیں گے، اس میں سے رحمتیں نکل جائیں گی۔ اللہ نے قرآن کی ابتدا کی، قرآن کا آغاز کیا، آمنہ کے لال ہم سب کے آقا پہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو پہلی آیت کیا آئی؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اقرا بسمی ربک، اقرا بسمی ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو اللہ کے نام سے ابتدا کرنی چاہیے۔ قرآن کی پہلی آیت آئی تو اس میں بھی فرمایا اللہ کے نام سے پڑھیے۔ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اس کی پہلی آیت بھی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، اللہ کے نام سے ابتدا کرنی چاہیے، تو اس کام میں اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کے اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔